السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں علم اور عمل کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال اور حرام کا فرق سمجھ میں آئے، یہ فرض ہے، اور پھر علم حاصل کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو لہذا اس مناسبت سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ ایک مومن کے موت آ جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد، اب جو چیز اسے کام آئے گی وہ چیزیں کیا ہیں، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت آنے کے بعد اب دنیا سے تعلق ختم، اب نہ مال کام آئے گا، نہ گھر بار جائیداد، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں۔ ہاں چند چیزیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو موت کے بعد کام آئیں گی۔ نمبر 1، علماً علمہ و نشرہ، علم حاصل کیا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا، اس علم کو پھیلایا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں نے علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے موت کے بعد اس کا ثواب اس کو پہنچتا جائے گا۔ اس لیے علمی خدمات یہ بڑی اعلیٰ خدمات کہی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کو نورانی قاعدہ یسرنا القرآن بغدادی قاعدہ پڑھا دیا، الف سے لے کر یا تک حروف نکالنا سکھا دیا کسی بچے کو، اب وہ بچہ جب بھی قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، نماز پڑھے گا، نماز میں قرآن پڑھے گا، وہی حروف پڑھے گا جو حروف وہ سیکھا تھا الف سے یا تک کسی استاذ سے یا ماں باپ سے یا بھائی سے یا بہن سے، کسی سے بھی۔ تو جب تک زندگی میں جس موقع پر وہ قرآن پڑھے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے علمی خدمات یہ بہت خدمات کے میدان میں ابھی چھوٹی خدمت ہے، یہ الف سے لے کے یا تک سکھا دینا۔ بڑی بڑی خدمات جو بڑی بڑی کتابیں لکھ کر گئے، بڑی بڑی تفسیر لکھ کر گئے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھ کر گئے کہ جس کے ذریعے قرآن کے حروف زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندہ ہے، اور ان تفاسیر، ان احادیث کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ تو ایسی خدمات جنہوں نے کی ہیں وہ ان کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علمی خدمات بہت بڑی خدمت کہلاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد کام آنے والی اور نفع پہنچانے والی چیز ہے علمی خدمت۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ولدن صالحا، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے یدعو لہ، دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، دعائے رحمت و برکت کرتی رہتی ہے۔ تو یہ نیک اولاد بھی آدمی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت مفید، بہت نفع بخش۔ خالی اولاد نہیں، نیک اولاد۔ خالی اولاد تو اللہ سب کو عطا کرتے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہیں کہ جن کی اولاد ہمیشہ نمازوں کی پابندی اور ہر نماز کے بعد دعا، اور دعا میں والدین کے لیے دعائے مغفرت۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ والدین جو کم سے کم اپنی اولاد کو اتنا نیک بنا کے گئے۔
اس لیے بے شک اپنی اولاد کی مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، بے شک ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، اس حساب سے اس کو علم دے دیں، اس کو کوئی فن سکھا دیں، اس کو کوئی کاروبار حوالے کر دیں۔ بے شک یہ ذمہ داری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اتنا ہی کر کے گئے تو ادھورا کام کرے۔ ان سب کے ساتھ کم سے کم اولاد کو اتنا نیک بنا دو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے مانگے تو اپنے لیے بعد میں مانگے، والدین کے لیے پہلے مانگے۔ تو اگر اتنا نیک بنا کے گئے ہیں اور اولاد یہ کام کر رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کے بعد وہ شخص نفع اٹھا رہا ہے اپنی محنت کا، اپنی اولاد پر محنت کرنے کا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی صالحیت اور نیکی کے بارے میں بھی سوچنا بے حد ضروری ہے۔ تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او مصحفن ورثہ، مصحف کہتے ہیں قرآن کریم کو، اسی طرح دیگر دینی کتاب کو بھی مصحف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کسی کے حوالے کر دیا، کسی کو مالک بنا دیا۔ عام طور پہ بچے حفظ کرتے ہیں یا مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو قرآن ہدیہ کر دیا، اپنی طرف سے تحفہ، بیٹا یہ پڑھتے رہو، وقف۔ تو لہذا اس قرآن کریم میں جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا، چاہے وہ حفظ کرے یا ناظرہ کرے، تب تک جو ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے جو ہے مصاحف اور قرآن کریم مساجد میں اور مدارس میں وقف کیے جاتے ہیں کہ جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا یا یہ قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی تب تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ چوتھی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدن، کہ کوئی مسجد بنا ہو جو اس نے تعمیر کرائی اور بنا دی، تو جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی تب تک اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایک اولاد اگر کر سکے تو یہ بھی کرے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے کہ ایک مسجد وہاں جہاں ضرورت ہے اپنے والدین مرحومین کے نام پہ جو ہے ایصال ثواب کے طور پہ بنا دے۔ اگر وہ زندگی میں نہیں بنا سکے تو اگر وہ بنا کے چلے گئے تو بہت اچھی بات ہے، اولاد کم سے کم کر دے۔ اگر استطاعت ہے تو، نہ تو فرض نہیں ہے، بس دعائے مغفرت کرتے رہیں والدین کے لیے۔ تو دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ایک مسجد بنا دے والدین کے نام پہ، والد صاحب یا والدہ کے نام پہ، انشاءاللہ جب تک نماز ہوگی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پانچویں چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی او بیتن لابن السبیل، مسافرین کے لیے مسافر خانہ بنا دے۔ یہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو سفر میں اتنی سہولیات ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہو گئیں، ہوٹلوں کی تعمیر شروع ہو گئی، نتیجہ یہ ہے کہ مسافر خانے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا مسافر خانے بنائے جاتے تھے، اس میں ٹھنڈا اور گرم پانی کا انتظام، غسل خانے ہوتے تھے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا مسافرین کے لیے، بڑی راحت ملتی تھی مسافرین کو سفر کی حالت میں۔ تو جو آدمی مسافر خانہ بنا دیا، جس کو سرایہ کہا جاتا تھا، سرائے بنانا، تو جب تک اس سرائے میں مسافرین کو راحت اور آرام ملتا رہے گا تب تک جو ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا جو آدمی مسافر خانہ بنا کے گیا۔ چھٹی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نہرن، کوئی نہر بنا دیا، اجراہ جاری کر دیا جہاں پانی کی شدید ضرورت تھی۔ اور پہلے زمانے میں بورویل اور بورنگ کا تصور نہیں تھا، کنواں کھودا جاتا تھا، لیکن کہیں کہیں زمین اتنی سخت ہوتی تھی کہ کنواں کھودنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اگر کنواں کھودنا ممکن ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حفر بئرن، کوئی کنواں کھود دیا کہ وہاں آباد لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، پانی جو ہے بہت فراوانی سے ملنے لگا، لوگ اس پانی سے نفع اٹھانے لگے۔ تو جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، وہ آدمی جس نے کنواں کھدایا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ لیکن کہیں زمین ایسی ہوتی تھی کنواں کھودنا ممکن نہیں، اور وہ زمانہ بارود وغیرہ کا نہیں تھا جس کے استعمال سے جو ہے بڑے بڑے پتھر اچانک توڑ دیے جائیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہیں قریب میں یا دور میں کوئی نہر جاری ہے، ندی، تو وہاں سے نالا کھود کے پانی لاتے تھے، اس کو کہتے تھے نہر جاری رکھنا، نہر جاری کرنا۔ جیسا ایک بہت بڑا کام کیا تھا خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے، جب وہ حج پہ گئی تھی تو عرفات کے میدان میں اس نے دیکھا پانی کی قلت،
بہت شدید قلت پانی کی، حجاج کرام کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہاں پانی کی شدید ضرورت ہے، پانی کا انتظام کرو۔ شوہر نے کہا ایسی زمین ہے یہاں مجھ سے پہلے کتنی کوششیں ہو چکی ہیں، نہ کنواں کھودا جاتا ہے، کنواں کھودے تو پانی بھی نہیں نکلتا، لہذا کوشش بیکار ہے۔ زبیدہ نے کہا تم بادشاہ ہو، خلیفہ، حجاج کرام کے لیے اگر پانی کا انتظام نہیں کر سکتے اور بادشاہوں کی طرح یہ کہہ کے گزر گئے تو تم خاک خلیفہ ہو۔ اس کا جملہ ہے تم خاک خلیفہ ہو، تم خلیفہ نہیں ہو، تم بادشاہ نہیں ہو مسلمانوں کے۔ یہ سنتے ہی اس کو غیرت آئی خلیفہ ہارون رشید کو۔ اس نے بڑے بڑے اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کو جمع کیا اور بلایا، اور اس نے کہا بتاؤ پانی کیسے آئے گا یہاں پہ۔ لوگوں نے کہا یہاں سے پانی تو نہیں نکلے گا، ہاں پانی لانا پڑے گا طائف کے علاقے سے، وہاں پہاڑوں کے درمیان سے کوئی ندی گزرتی ہے، آج بھی گزرتی ہے وہ۔ طائف کہاں ہے اور عرفات کا میدان کہاں ہے، وہاں سے یہاں نہر جاری کر کے لانا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل اور بڑا خرچیلا کام ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ذرا بتاؤ کتنا خرچہ آئے گا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے انجینئروں نے کہا ہر کدال پہ 1 دینار لگے گا۔ سونے کی اشرفی ہوتی تھی بہت مہنگی، جو کئی ہزار ہوتے ہیں آج کے اگر روپیوں میں دیکھا گیا تو، ہر کدال پہ 1 کدال جو مزدور مارے گا کم سے کم 1 دینار خرچہ آئے گا، اور یہاں سے لے کے وہاں تک کئی لاکھ بلکہ کئی کروڑ کدال چلیں گے، اتنا پیسہ آئے گا لگے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں نہیں جانتا، یہ کام کرنا ہے۔ اس زمانے کا یہ عجوبہ تھا، محیر العقول کارنامہ، کہ وہاں طائف کے پہاڑوں سے نہر جاری کر کے عرفات کے میدان تک پہنچایا تھا اس زمانے کے مزدوروں نے، انجینئروں نے، جو نہر زبیدہ کہلاتی ہے۔ آج بھی وہ نہر کے بقیات موجود ہیں۔ آج بھی جو حضرات حج یا عمرے پہ جاتے ہوں گے وہاں کے رہبر اور رہنما بتاتے ہیں کہ یہ نہر زبیدہ تھی، اس طریقے سے یہاں پانی آتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا بڑا عجیب و غریب کام تھا، محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا یہ کام اس نے کرایا تھا نہر زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید سے، جو نہر زبیدہ سے مشہور۔ تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ تھا، اتنا نہ صحیح جتنا ہو سکے آدمی نہر جاری کرا دے، اس کو صدقہ اور جو ہے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اب آج کے زمانے میں انتہائی آسان، نہ نہر جاری کرنا ہے، نہ اتنا بڑا کنواں کھودنے کا جو تکلف کرنا ہے، بس بور ویل کہیں پر بھی جو ہے ڈلوا دیجئے، جہاں ضرورت ہے، کسی مسجد میں، کسی ایسی آبادی میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے وہاں بورنگ کا انتظام کر دیجئے، موٹر فٹ کر کے پانی جاری کر کے چھوڑ دیجئے۔ جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا ایسا صدقہ کیا ہے وہ آدمی اپنے مال میں سے اپنی صحت اور اپنی زندگی کی حالت میں، زندگی میں تو صدقہ کر ہی دیتے ہیں، صحت کی حالت میں یہ صدقہ بڑا معتبر ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقوں میں سب سے افضل صدقہ یہ ہے آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، تب اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ عام طور پہ بیمار ہو گیا تو ہر آدمی کے دماغ میں آتا ہے صدقہ کروں تاکہ میری بیماری دور ہو، وہاں تو ہر کوئی سوچتا ہے۔ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو لا علاج ہے، اب موت قریب آ رہی ہے، اب تو پورا مال صدقہ کر دے گا تو بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تو اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، اب محبت ختم ہو گئی مال کی۔ اس وقت صدقہ کرنا جب نہ بیماری ہے نہ پریشانی ہے، بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، اس حالت میں صدقہ نکالنا، اس حالت کا نکالا ہوا ایسا صدقہ جس کو صدقہ دیا ہے وہ اس سے نفع اٹھا رہا ہے، یعنی اس کو کاروبار لگا کے دے دیا، یا اس کا کوئی بہت بے گھر تھا گھر بنا کے دے دیا، ایسا کوئی جو ہے وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کام آنے والا کوئی اس کا کام کر کے دے دیا، تو یہ آدمی دنیا سے جانے کے بعد جب تک اس کے صدقے سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا وہ غریب، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتا دیں کہ یہ کام اپنی زندگی میں کر جاؤ، ان میں سے جتنا ہو سکے، یا کم سے کم کوئی ایک منتخب کر لو اپنے لیے کہ تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کا لکھا جانا جاری رہے، بند نہ ہو، اور اعمال تمہارے کام آتا رہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ طریقے اس میں بڑی محبتوں کے ساتھ بیان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث اور آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل تدرون، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو، من اجود جودن، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اجود جود، سب سے بڑا سخی کون ہے اللہ کی نظر میں؟ قالوا، صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اجود جودن، اس کائنات میں سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، جو ہر ایک کے لیے اپنے رحمت، برکت، رزق کے خزانے، دروازے کھولے ہوئے ہیں، فرما برداروں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے بھی، تو ان سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا، ثم انا، پھر میں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پوری زندگی گواہ ہے آپ نے کتنا بانٹا ہے، کیا اپنوں کو، کیا غیروں کو، کیا دشمنوں کو، کیا منافقوں کو، سب کو دیا ہے آپ نے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ میں ہوں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا، من بعدی رجل، تیسرے نمبر پہ میرے بعد ہر وہ شخص سب سے بڑا سخی کہلائے گا، عالم علما، جس نے علم حاصل کیا، فنشرہ، اور اس کو پھیلایا، اس کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا، جہاں جس کو جیسی ضرورت ہے وہاں تک علم کی روشنی کو پہنچایا، منور کیا۔ یاتی یوم القیامہ، یہ شخص، یہ تیسرے نمبر کا، جب آئے گا قیامت کے دن، امیراً وحدہ، ایک امیر کی حیثیت سے آئے گا، کہ جیسے ایک امیر چلتا ہے آگے اور پیچھے پوری جو خلقت ہوتی ہے، اس کے درباری ہوتے ہیں، اس کے جو بھی ہوتے ہیں، اس کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ سارے اس کے پیچھے آتے ہیں، اس طریقے سے وہ شخص جو علم حاصل کر کے علم پھیلایا دور تک، جتنے لوگوں نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا سب اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یہ ایک امیر کی طرح، امیر المومنین کی طرح آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس طرح میدان حشر میں وہ آئے گا، ایک شان کے ساتھ، ایک آن اور بان کے ساتھ۔ تو یہ تیسرا شخص ہے جو سب سے بڑا سخی ہے، جو علم کی سخاوت کرتا ہے، علم کا دریا بہاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کتنی عظیم چیز ہے، اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا بھی۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں علم و عمل کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور ان نصیحتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اعمال جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسے اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔